رکوع کر دیا چھوڑ کر رکوع کر. جن نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھتا ہے ان میں سنا کریں، اس میں نہیں پڑھیں نہیں جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں ان میں کوئی خاموش رہنے کی وجہ نہیں، کوئی توقی نہیں، نہ کوئی آیت روکتی ہے نہ کوئی حدیث روکتی ہے. آہستہ نمازوں میں بالکل پڑھنی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کال ڈراپ ہو گئی تھی میری. جی فرمائیں. مولانا نے جواب دیا ہے کہ جب تک امام سیدھی نماز میں قرات کر رہا ہو آپ بھی صورتیں پڑھتے جائیں. صحیح ہے. اگر امام رکوع میں چلا گیا تو پھر جہاں آپ ہوں وہیں آپ رکوع میں چلے جائیں. لیکن اکثر اوقات اگر انسان دیر سے جماعت میں ملے اور وہ سورہ فاتحہ کے دوران ہی رکوع آ جائے تو کیا وہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے رکوع میں جائے یا اس کے سورہ فاتحہ مکمل کر کے رکوع میں جائے؟ صدیقی صاحب جب امام رکوع کر لینا رکوع میں چلا گیا آپ فاتحہ آدھی ہے یا تھوڑی ہے یا بالکل نہیں پڑھی چھوڑیں اس کو، رکوع میں جائیں امام کی پیروی کریں. یہ کام تو بالکل بے ڈنگا ہوگا نا کہ امام رکوع میں آپ کھڑے پڑھ رہے ہیں، یہ پھر اقتداء تو نہ ہوئی. باقی فکر نہ کریں کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، جب رکوع مل گیا نا آپ کو تو رکعت آپ کو مل گئی. اللہ اللہ خیر صاحب. بہت مہربانی مولانا صاحب. خوش. ہاں یہ مولوی نذیر صاحب تم بھی لکھ لو یہ شعر. یہ ہماری یہ نہیں لکھ سکتے، نہیں لکھنا کال لکھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کیجیے گا. جی میں نے یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں، پھر بہت اچھے طریقے سے سوال کر کے بے شک بند کر لیں. جی ہاں سوال پورا کر لیں آپ، پھر ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر لیں. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب نماز جو ہے وہ ایک نکر جیسے ہوتی ہے یہ گٹروں تک جو ہے ہاں ہاں وہ پہن کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا تھوڑی وضاحت کیجیے. آج کل دو طرح کی نکریں چل رہی ہیں، ایک لانگ نکر اس کو کہتے ہیں، ایک شارٹ نکر کہتے ہیں. آپ جو گھٹنے سے نیچے پنڈلی تک جاتی ہے، تقریباً پنڈلی تک جو ہوتی ہے، پنڈلی تک جو جاتی ہے نا. جی جی ہاں ٹھیک ہے مولانا. وہ ایک پہنتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جاگنگ کرنے والے خاص طور پر اس طرح کی پتلون پہنتے ہیں جو یہاں تک پنڈلی تک آتی ہے. اچھا یعنی گھٹنے سے نیچے. اس کو پتلون بھی نہیں کہہ سکتے، نکر بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی نئی نسل ایک آئی ہے، اس کو لانگ نکر کہتے ہیں. ہر چیز نئی آ رہی نا. جی بالکل. یہ سارے برائلر جو ہے نا نئے پیدا ہو رہے ہیں. جی تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے. میں یہی بتاؤں گا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر آپ نے چھپایا ہوا نا تو آپ کی نماز درست ہے. اگرچہ ادب کے خلاف ہے، کوئی طریقہ نہیں. آپ اس لباس میں کسی عدالت میں کسی پنچایت میں جا سکتے ہیں، آپ کو شرم آئے گی. تو جو لباس پہن کر آپ بندوں کے سامنے جامنے سے قانون کی اور بات ہوتی. قانون تو یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک آپ نے ڈھانکا ہوا، ٹھیک ہے فتویٰ ہم دیں گے، مگر جو نماز کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اس کے ساتھ اس کو خیال میں رکھیں. تو ایسا لباس بالکل خلاف عقل معلوم ہوتا ہے. یہ کوئی مناسب بات نہیں نظر آتی. نہیں مولانا پہلے دو چار برس پہلے تو ایسا تھا کہ اس طرح کی نکر والا بندہ ہمیں بڑا اجنبی لگتا تھا، لیکن اب چونکہ دیکھ دیکھ کے ہم کچھ عادی ہو گئے، ہمیں کچھ اوپرا نہیں لگتا مولانا. نہیں السلام علیکم. جو کلیہ میں نے سمجھا دی ہے نا. میں نے مولانا سے یہ سوال کرنا تھا کہ صاف میں بیٹھنے کا ٹائم کیا ہے؟ 20 روزے کی فجر کے ٹائم. ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم دہراتے ہیں. پوچھنا تھا کہ مطلب ٹینٹ ہی کا کے لازمی خیمہ بنانا ہے اور اس کے بعد باہر کیسے آتے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کے دو سوال ہو گئے. ایک تو سوال یہ ہے کہ اعتکاف پہ مسنون طریقہ کون سا ہے اور وقت کون سا ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اور پھر اس کے لیے ضرورت باہر نہیں آنا وہ تو پتہ ہے، لیکن آپ چپ کر جائیں نا. آپ کی بات تو سن لی ہے ہم نے. ہاں جی ہاں جی. ہم آپ کی بات ہی آپ کو سنا کے تصدیق چاہ کے پھر آگے بات کریں گے. چلیں جی ٹھیک ہے. آپ دے میں فون بند کرتے ہیں. اچھا جی اللہ حافظ. جی مولانا پہلی بات تو بہن نے یہ پوچھی ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھنے کا مسنون وقت کون سا ہے؟ مسنون وقت اب بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں اور اس بات پر آ گئے جو حدیث شریف کے مطابق تھی. کچھ اب بھی ضد کرتے ہیں کہ شام کو عصر کے بعد بیٹھتے ہیں. وہ 20 کو نا جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ کوئی نہیں، بالکل غلط بات ہے. 20 تاریخ جو ہے نا اس کی فجر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہیں آپ نے اعتکاف بیٹھنا شروع ہو گیا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا جب آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جا بیٹھے. شام کا کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، دنیا جہان میں کہیں نہیں ہے کہ شام کو بیٹھتے تھے فجر کی نماز کے بعد. اب وہ فجر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ 21 کی فجر ہے. یہ پچھلوں میں سے کئی لوگوں نے سمجھا کہ 21 کے دن فجر کی نماز پڑھ کر مانے فجر ہی
مگر 21 میں پھر دوسرے علماء نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہوا، اگر 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوئی تو آپ نے تو غم کر دی۔ تو سب نے پھر کہا کہ عقل کی بات ہے یار، ہم 21 لکھا ہوا یہی ہے نا کہ فجر، تو فجر 20 کی کو بیٹھو تاکہ آرام سے 21ویں رات اور ساری لیلۃ القدر بھی آ جائے، اور وہ جو حدیث پاک کا لفظ ہے کہ فجر پڑھ کر بیٹھتے اس پر بھی عمل۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک، کئی جگہ یہ عمل بھی شروع ہو اچھا، گیا، یہ کئی جو حدیث علماء نے بھی لکھ دیا کہ ٹھیک مکہ مدینہ میں تو ہم نے مولانا کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں چادروں کا ایک خیمہ سا بنایا ہوا ہو اور الگ الگ نمبر الاٹ کیے ہوں کہ وہیں جا کے بیٹھنا ہے۔ وہاں تو ایسے ہی ہے، کیجول لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں جگہ مل گئی اعتکاف والے کا پتہ بھی نہیں چلتا وہاں۔ یہاں تو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 3 نمبر خیمے والا موتقف ہے۔ وہاں بہت بڑا نا اعتماد ہے، وہاں خیمے کیا لگیں گے، مسجد کو تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی کئی جو تھے نا تابعین اور نیک لوگ، ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ ہمیں ملے جلے رہتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یہ کوئی بری بات جی بھائی، بہت اچھا۔ راحت بول رہا ہوں سر، میں تارکاوار فیصل آباد سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ جی میں یہ حافظ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سم ٹائم آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ مساجد میں جب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں کچھ ضرورت مند اپنے سوال کرتے ہیں ادھر آ کر، ہاں صحیح ہے، یعنی کہ جن کو آپ مانگنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، ضرورت مند بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، کچھ حضرات وہ ایسے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کرتے ہیں نا، وہ ہمیں نا ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کو بغیر ڈانٹنے کے بجائے جھڑکتے ہیں اور باہر بھگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھگا دیتے ہیں، اور اگر ان سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کو نہ ایسا کیا جائے، لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے، پھر یہ ہمیں الٹا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا یہ ہے، یہ حدیث ہے کہ مسجد میں مانگنا حرام ہے، یا یہ اگر مسجد میں مانگنا حرام ہے تو یہ لوگ جمعے کے جمعے اپنی یہ جھولیاں لے کر کیوں لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں؟ میں حافظ صاحب سے یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے 2 سوال ہو گئے نا؟ 2 سوال ہو گئے، جی بالکل 2 سوال ہو گئے۔ نہیں بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور سوال کہ عشاء کے نماز کے وقت جب ہم وطر میں یہ اپنا دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اگر دعائے قنوت نہ پڑھیں تو بڑے کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لینی چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے یا دعائے قنوت لازم ہے؟ اچھا، میں ایک معذرت چاہوں گا، آپ ہمارا پروگرام باقاعدگی سے نہیں سنتے۔ اگر 1 مہینہ لوگ نا، ذمہ داری سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میری بہنیں اور بھائی اگر پورا رمضان ہمارا پروگرام سن لیں تو الحمدللہ آپ یہ سمجھیے کہ دین کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ان کے دل دماغ کے اندر آ جائے گا، اور ان کی بہت سی سمتیں درست ہو جائیں گی اور بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے۔ قنوت کے بارے میں تو مولانا نے بہت دفعہ بتا چکے ہیں، پھر آج بھی بتائیں گے۔ قنوت بھی ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ آیا مساجد کے اندر یہ جو لوگ جولیاں پھیرتے ہیں اور مسجد کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور وہیں اگر کوئی غریب آدمی اپنی ضرورت کے لیے کوئی اعلان کرتا ہے تو ان میں سے ہی چودھری بن کے ایک آدمی کہتا ہے کہ تم نے سب کی نماز خراب کر دی، پیچھے چلے جاؤ، ایسا کر لو، بالکل جائز ہے؟ بات ہو گئی نا بس؟ نہیں بس آپ چپ کر، ایک دعائے قنوت کا پوچھا، ایک مسجد میں سوال کا، ایک اور پوچھا تھا، 3 سوال تھے نا وہ 2 سوال اکٹھے ہی ہو گئے نا، ایک تو مسجد والوں کا مانگنا اور ایک مسجد میں لوگوں کا مانگنا۔ جی بالکل، ہاں سوال ٹھیک ہے جی بالکل، میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں، ابھی دے رہے ہیں؟ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ اچھا، جو سوال آپ نے کیا کہ دعائے قنوت یاد نہیں تو اس کی بجائے قل ہو اللہ احد 3 بار پڑھ لے، یہ تو میرے عزیز بالکل غلط بات ہے۔ دعائے قنوت کے بدلے کوئی دعا پڑھ سکتا ہے، اگر وہ دعا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک کا یا اللہم اہدنی، وہ یاد نہیں تو آپ کوئی دعا پڑھیں، بے شک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اغفر لی ولوالدی، ایسی دعائیں ربنا آتنا، دعا کرنی ہے دعا، یہ قرات کا موقع نہیں کہ قرآن شروع کر دیں، قرآن مجید نہیں پڑھنا، بالکل غلط بات ہے کہ آدمی یہاں قل ہو اللہ شروع کر دے، یہ کیا تو ہوا؟ وہ رب اغفر لی 2 بار کہے، 1 بار کہہ لے، چلو قنوت ہوگی۔ کوئی دعا پڑھے جو بھی اس کا جی چاہتا ہے، اور سارے لوگ یہ بھی سن لیں کہ دعائے قنوت کسی دعا کا نام نہیں، یہ بھی ذہن سے نکالیں کہ کوئی دعا دعائے قنوت ہے۔ سوال ہوتا دعائے قنوت سنا، دعائے قنوت کون سی ہے؟ جو دعا میں آج بھی سے کر لوں گا وہ دعائے قنوت ہے۔ صحابہ اور تابعین کا پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، کبھی کوئی پڑھ رہے تھے، کبھی رو کے اپنی مانگتے۔ کیوں تم پوچھتے ہو کہ دعائے قنوت فلاں ہے فلاں؟ کوئی یاد کرنے کی بات نہیں، جو پسند آئے